بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 234 ہے اور اس سبق میں ہم بات کریں گے باب حد القذف میں عفت کے زائل ہونے کی مثالیں۔ پہلے تو ہم نے عفت اور پاک دامنی کے ظاہر ہونے کا اصول پڑھ لیا تھا، اب اسی کی مثالیں ہوں گی، اور ساتھ ہی محدود فی القذف کی گواہی کا بیان بھی ہم پڑھیں گے کہ اس کی گواہی اس کی ساری زندگی میں پھر قبول کی جائے یا نہ کی جائے۔ وَبِيَانُهُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِيَ جَارِيَةً مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ۔ سب سے پہلے حرمت لعینہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلے یعنی من وجہ اور من کل وجہ جو ملکیت نہیں ہوتی اس میں اگر انسان وطی کرتا ہے تو اس کو ہم زنا شمار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی ملکیت منعدم ہے لیکن من وجہ، جیسے کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے تہمت لگائی ہے ایسے شخص کے اوپر جس نے مشترکہ باندھی، اس کے اور کسی دوسرے شخص کے درمیان مشترک باندھی تھی، اس کے ساتھ وطی کی ہے، ایسا شخص وطی کرنے والا ایسے شخص کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائے، اس تہمت لگانے والے کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی لانعدام الملک من وجہ، کیونکہ یہ غیر ملک کے اندر وطی ہے لیکن من وجہ یہ غیر ملک ہے، من وجہ اپنی ملکیت ہے، من وجہ غیر ملک ہے، اس وجہ سے ہے تو غیر ملک حرام لعینی ہی ہے لیکن من وجہ ہے، من کل وجہ نہیں ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَذَفَ امْرَأَةً زَنَتْ فِي نَصْرَانِيَّتِهَا لِتَحَقُّقِ الزِّنَا مِنْهَا شَرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ۔ یہاں پر دیکھیں من کل وجہ جو ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی عیسائیت کے اندر زنا کیا ہے، وہ عیسائی ہونے کی حالت کے اندر اس نے زنا کیا، یعنی اپنے کفر کی حالت میں زنا کیا ہے، تو زنا تو اس عورت سے گویا کہ پایا گیا ہے۔ ایسی عورت کے اوپر کوئی شخص اگر تہمت لگاتا ہے تو وہ عورت چونکہ محسنہ تو نہیں ہے، اس لیے اس عورت کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو اس میں صورت مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ عورت مسلمان ہو گئی ہے تو یہ شخص تہمت لگانے والا اس طرح کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے کفر کی حالت کے اندر زنا کیا ہے، اور وہ بھی کہتی ہاں کیا ہے۔ اس صورت میں اس سے شرعاً زنا تو متحقق ہو گیا کیونکہ زانی کی ملکیت تھی نہیں اس کے اوپر، تو غیر ملک میں گویا کہ یہ زنا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس عورت کے اوپر حد بھی لازم ہوتی ہے، کیونکہ اسلام لانے کی وجہ سے صرف وہ گناہ جو تھا وہ ختم ہوتا ہے، حقیقت میں جو وہ فعل زنا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا نا، تو اس لیے وہ حقیقتاً وہ فعل گویا کہ پایا گیا ہے، تو اس کی تہمت لگانے والے کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی۔ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِيَ أَمَتَهُ وَهِيَ مُجُوسِيَّةٌ أَوْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ مُكَاتَبَةً لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَتِ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ زِنًا۔ وعن أبي يوسف رحمه الله أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان، وهو قول زفر رحمه الله لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء، نحن نقول ملك الذات باق والحرمة لغيره إذ هي مؤقتة۔ فرماتے ہیں کیونکہ حرمت لغیرہ کی مثال ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ اس مثال کو پڑھیں گے کہ ایک شخص نے تہمت لگائی دوسرے شخص پر، اور وہ دوسرے شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنی باندی سے یعنی غیر مسلمہ مجوسیہ باندی سے وطی کی ہے، یا اپنی عورت سے حیض کی حالت میں وطی کی ہے اپنی بیوی لیکن حیض کی حالت میں اس سے وطی کی ہے، یا اپنی ہی مکاتبہ کے ساتھ وطی کی ہے، اس شخص کے اوپر یعنی جس نے ایسے شخص پر تہمت لگائی ہے تو اس تہمت لگانے والے پر حد ہوگی۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ، اس لیے کہ یہاں پر جو حرمت ہے اپنی غیر مسلمہ باندی سے وطی کرنے کی، اپنی حائضہ بیوی سے وطی کرنے کی، اور اپنی مکاتبہ باندی سے وطی کرنے کی جو حرمت ہے وہ ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے، یعنی ان سب کے اوپر ملکیت تو ہے لیکن اس کے باوجود وطی حرام ہے، تو یہ وطی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ موقت ہے،
حیض ختم ہو جائے گا تو پھر حلال ہو جائے گی. مکاتبہ ہے اگر وہ بدلے کتابت نہیں دے سکتی، عاجز آ جاتی ہے، فسخ کر دیتی ہے کتابت کے عقد کو، یا اس طریقے سے باندھی ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، تو یہ ان تینوں سے پھر وطی کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو یہ حرمت موقتہ ہے. لہٰذا حرمت موقتہ حرمت لغیری ہی ہے، حرمت لعینی ہی نہیں ہے. فکانت الحرمت لغیری فلم یکن زنا، یہ زنا نہیں ہوگا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ مکاتبہ باندھی سے اگر وطی کرے گا یہ اس شخص کے احسان کو ساقط کر دیتا ہے، یہ وطی کرنا اپنی مکاتبہ سے. اور یہی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے. دلیل ان کی یہ ہے کہ ملکیت وطی کے حق میں ظاہر ہو چکی ہے. مکاتبہ ہے اپنی، اس کے ساتھ بدلے کتابت کا عقد ہے کہ بھئی بدلے کتابت لاؤ تو آزاد ہو جاؤ گی. اگرچہ ملکیت باقی ہوتی ہے لیکن قبضہ مولا کا مکاتبہ سے ختم ہو جاتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبضہ بھی ختم ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ وطی کے حق میں بھی ملکیت ختم ہو چکی ہے. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ وَلِهَذَا يَلْزَمُ الْعُقْرُ بِالْوَطِي، اسی وجہ سے تو مولا اگر اس کے ساتھ وطی کرے گا تو اس پہ عقر لازم ہوتا ہے، جس طرح دوسری عورت اپنی بیوی وغیرہ کا مہر ہوتا ہے نا، تو باندی کے ساتھ اگر دوسرے کی باندی کے ساتھ وطی کرتا ہے تو اس کا عقر ہوتا ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ، لیکن احناف بقیہ یعنی طرفین یہ فرماتے ہیں کہ ملک الذات باقٍ، ذات کے اوپر، اس مکاتبہ کی ذات کے اوپر جو ملکیت ہے نا وہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی مولا کی. اور حرمت جو ہے وہ یہاں پر غیر کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے جی، غیر یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر آزادی کی جہت آ گئی ہے، بدلے کتابت ادا کرے گی تو آزاد ہو جائے گی، اس لیے اس وجہ سے آ گئی ہے. اذ ہی موقتہ، اور حرمت لغیر اس وجہ سے کہ یہ موقتہ ہے کہ اگر ابھی وہ بدلے کتابت سے عاجز آ جاتی تو وہ دوبارہ باندھی بن جائے گی، تو ایک وقت تک کے لیے یہ حرمت ہے، مؤبدہ ابھی نہیں بنی. تو اس وجہ سے، اس شبہ کی وجہ سے جو ہے یہ شخص محصن ہی رہے گا، اور اس کے اوپر تہمت لگانے والے کے اوپر حد قذف جاری کی جا سکتی ہے. وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِيَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤَبَّدَةٌ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. یہ بھی حرمت لعینہ کی ایک دوسری قسم ہے کہ اپنی ملکیت میں ہے لیکن حرمت مؤبدہ ہے. جیسے کہ کسی شخص نے اپنی باندی سے وطی کی ہے، تو وہ باندی ایسی ہے کہ وہ اس کی رضائی بہن ہے، تو اس شخص کے اوپر اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی ہے نا، تو اس زنا کی تہمت لگانے والے کے اوپر لا یحد یعنی حد قذف نہیں لگائی جائے گی. کیونکہ حد قذف کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف حد قذف پر ہی فوکس کرتے ہیں کہ کس شخص کے اوپر حد قذف لگائیں اور کس کے اوپر نہ لگائیں. تو اس شخص کے اوپر تہمت لگانے والا جو ہوگا اس پہ حد قذف نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرمت مؤبدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضائی بہن جو وہ حرام ہوتی ہے. تو اس نے اپنی باندھی جو رضائی بہن تھی اس کے ساتھ وطی کر لی ہے، تو گویا کہ زنا کر رہی ہے نا، زنا متحقق ہو چکا ہے. راجی اور مفتہ بھی قول ہے. وَلَوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا وَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً لَا حَدَّ عَلَيْهِ، کسی نے مکاتب پر تہمت لگا دی اور وہ مولا کو ابھی تک اس نے بدلے کتابت نہیں دیا تھا، اس دوران کسی نے مکاتب کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی اور وہ مکاتب پھر اسی حالت میں مر گیا، اور اس نے پیچھے وفاءً یعنی پورا مال چھوڑ کر مرا ہے، جتنا اس نے مولا کو دے کر آزاد ہونا تھا نا اتنا مال وہ چھوڑ کر مرا ہے، لیکن ابھی تک اس نے مولا کو دیا نہیں ہے، تو اس تہمت لگانے والے کے اوپر حد قذف نہیں لگائی جائے گی. دلیل ہے کہ لتمکن الشبہۃ فی الحریہ، کیونکہ یہاں پر اس شخص کے آزاد ہونے کے بارے میں شبہ ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے. بعض صحابہ کرام جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آزاد مرا ہے کیونکہ اس نے پورا مال چھوڑا ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ غلام مرا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے مال مولا کے حوالے نہیں کیا تھا. صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مکاتب آزاد ہے یا یہ مکاتب غلام مرا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے، اس شبے کی وجہ سے جس نے تہمت لگائی ہے تو اس تہمت لگانے والے پر حد نہیں لگے گی، کیونکہ محسن ہونے کے لیے وہ آزاد ہونا ضروری ہے. تو اب اس کا پتہ نہیں کہ یہ آزاد ہے یا نہیں ہے. وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَ الْمَجُوسِيِّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ. پورے باب کا 14 نمبر بحث ہے وہ ہے جی
کہ مجوسی کے اوپر اگر کوئی تہمت لگا لیتا ہے تو اس کی تہمت کی وجہ سے تہمت لگانے والا پر حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے یہ ائمہ کے اقوال ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایک اور اختلاف پر مبنی ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجوسی پر تہمت لگائی، آگ پرست پر، آتش پرست پر، کہ اور وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، اور پہلے اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا اور وہ ان کے دین میں جائز بھی تھا اپنی والدہ سے نکاح کرنا، اس مجوسی کے اوپر کسی نے تہمت لگا دی اور اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری کی جائے گی، حد قذف جاری کی جائے گی. صاحبین فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ صاحبین کے نزدیک یہ جو مجوسی نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے اس سے وہ محسن نہیں رہا، کیونکہ اگرچہ ان کے دین میں جائز ہو، لیکن وہ جو احکام اسلام ہیں خاص طور پہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کے، وہ ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ اس کی طرف سے انہوں نے جو نکاح کیا ہے وہ غلط کیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. نکاح کے باب میں ہم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، باب و نکاح اہل شرک کے اندر یہ تفصیل سے یہ مسئلہ گزرا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے دین میں یہ جائز ہے تو ہم نے ان کو اس کے دین کے اوپر برقرار رکھنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے. تو اب گوئے کہ جب انہوں نے اپنے دین میں ایک جائز کام کیا نا، اپنی ماں سے نکاح جائز کام انہوں نے کیا، پھر جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس سے ان کی وہ صفت احسان جو ہے وہ ساقط نہیں ہوئی. لہذا ایسے شخص کے اوپر تہمت لگانے والا جو ہوگا وہ اس کو حد قذف لگائی جائے گی. وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّ تَزَوَّجَ، یہاں سے یہ تزوج بِأُمِّهِ کی جو عبارت ہے کتابت کے اندر یہ دوبارہ لکھ دی گئی ہے، یہاں پر یہاں تک یہ عبارت یہی بعینہ ہی یہی عبارت ہے. وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک اور مسئلے پر مبنی ہے کہ ان تزوج المجوسی بالمحارم لہو حکم صحتی فیما بین عندہ، کہ مجوسی کا اپنے محرم عورتوں سے نکاح کرنا اس کو صحت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کے نزدیک درست ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے ہاں وہ درست ہے، تو اس کو درست ہی کہا جائے گا جب تک کہ وہ مجوسی ہیں. اور صاحبین کے نزدیک ایسا نہیں ہے، کہ انہوں نے بھی جو کیا ہوا ہے کہ وہ غلط کیا ہے، لہٰذا اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا وہ جو نکاح ہے وہ اس کو ہم اسی طریقے سے شمار کریں گے جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا. وقد مر فی النکاح، تو اسی مسئلے کے اوپر مبنی پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ شخص محسن رہے گا، تو صاحبین فرماتے ہیں یہ محسن نہیں رہے گا کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر تہمت لگانے والے کے اوپر حد نہیں لگنی چاہیے، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر حد لگے گی. اور امام صاحب کا قول اور اسی طریقے سے بقیہ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور یہی اصح اور راجح قول ہے. فتاوی شامی کے اندر بھی اسی کو ہی راجح قرار دیا گیا ہے. وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارًا بِأَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وقد التزم إيفاء حقوق العباد ولأنه طمع في ألا يؤذى فيكون ملتزما ألا يؤذيه وموجب أذاه الحد. حربی شخص ہے، وہ اگر آ کر کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر حربی دارالاسلام میں آیا چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے عارضی طور پر، یہاں اگر اس نے کسی مسلمان پر زنا کی تہمت لگا دی، فرماتے ہیں کہ اس حربی شخص کو بھی حد قذف لگائی جائے گی، اس لیے کہ حد قذف پہ حق العبد بھی تو ہے نا، تو یہ بندے کا حق ہے، تو ایک بندے کو عار دلائی ہے اس نے نا، تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اس نے حقوق العباد کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کو لازم پکڑ کر یہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے یہاں پہ رہنے کا، تو اس لیے اب اس نے حقوق العباد کو پورا کرنا ہوگا، تو اس نے ایک حق العبد کو تلف کیا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے اس پہ حد آئے گی. اور ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ طمع فی اللہ یؤذى، وہ اس امید پر دارالاسلام میں آیا ہے کہ اللہ یؤذى، کہ اس کو کوئی بھی مسلمان تکلیف نہیں دے گا، اس کو تکلیف یہاں پہ نہیں پہنچائی جائے گی. تو جب یہ امید لے کر آیا تو پھر فیکون ملتزما، تو دوسری طرف اس نے یہ بھی پھر گویا کہ اپنے آپ کے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اللہ یؤذی، کہ یہ بھی کسی کو نقصان نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا. تو لہٰذا اس نے جب کسی پہ تہمت لگائی تو اس کو خوش تھوڑا ہی کیا، اس کو تکلیف ہی پہنچائی ہے نا، تو لہٰذا اس تکلیف کا ازالہ کیا ہے کہ اس نے یہ جو تکلیف پہنچائی ہے تو اس تکلیف کا حکم حد ہی ہے، لہٰذا اس کو حد قذف کے اندر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَذْفٍ
سقطت شهادته وإن تاب وقال الشافعي رحمه الله تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات۔ اس سبق کا یہ آخری مسئلہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس بحث کو مکمل کریں گے کہ مسلمان کو جب حد قذف لگ گئی، اس نے کسی پہ تہمت لگائی، اس کی اندر اس کو حد قذف ہو گئی، اب اس کے بعد اس کی گواہی قبول کریں یا نہ کریں، تو فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے۔ قرآن مجید میں جہاں پر اس کی یہ حد ہے سورہ نور کے اندر کہ فجلدوہم 80 جلدہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون، کہ ان کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو کسی بھی معاملے میں، اور یہ فاسق ہیں۔ اس کے بعد ہے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ اب الا الذین تابوا جو ہے اس کو احناف جو ہے وہ پیچھے لیتے ہیں، صرف اولئک هم الفاسقون کے ساتھ اس کو متصل کرتے ہیں کہ صرف فسق ختم ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے، لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی قبول ہونی چاہیے، کتاب الشہادات کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ تو اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب الا الذین تابوا ہے تو اس کا تعلق اولئک هم الفاسقون کے ساتھ بھی ہے، اور پیچھے لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا کے ساتھ بھی ہے کہ جب توبہ کر لیں تو پھر یہ پچھلے دونوں کام نہیں ہوں گے، یعنی فسق بھی ختم ہو گیا اور عدم قبولیت شہادت بھی ختم ہو گئی، اب قبولیت شہادت آ گئی ہے کہ کوئی ان کی قبول ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مزید تفصیل اس کی وہاں پر آئے گی، اور فی الحال ہم نے یہاں پہ یہ کہ احناف کے نزدیک اس کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد، یہ محدود فی القذف، یہ گواہی ادا نہیں کر سکتا، یہ مردود الشہادہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔